بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بشر شہزاد یوٹیوب چینل۔ ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ بندہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، اور پاکستان جس میں ایک فیملی سسٹم ہے، اس میں اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں کہ سالی کی محبت میں باپ نے اپنی ہی بیوی اور اس کی جو بیٹی تھی اس کو قتل کروا دیا۔ ناظرین، یقین ہی نہیں آتا اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور فیملی سسٹم کس طرح سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کل ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے اوپر جو بیان دیا ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ کس طرح سے جو فحاشی ہے وہ پاکستان میں اب لائی جا رہی تھی، اور کس طرح سے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا سٹانس لیا اور ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہے طیب اردگان ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی وہ پاکستان میں لے کے آئے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک ریزن ہے، کیونکہ سارے کا سارا جو کنٹینٹ تھا وہ تو انڈیا سے آ رہا تھا، اور جو بالی ووڈ تھا وہ ہالی ووڈ کو، جیسے عمران خان صاحب نے کل والے خطاب میں کہا کہ وہ کاپی کرتا تھا، اور وہ چیزیں ساری پاکستان میں چلائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کو مکمل طور پر ڈسٹروائے، تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو میں نے اس کے اوپر ایک ایکشن لیا، اسٹرانگ ایکشن لیا، اور میں نے ارطغرل غازی کو پاکستان میں جو ہے وہ نشر کروایا۔ اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی بڑی ایک سوچ تھی۔ یہ جو سارے آج کل یہ واقعات ہو رہے ہیں، سالی سے محبت اور یہ باقی، یہ سارے پاکستانی ڈراموں میں دکھائے جا رہے ہیں ہمیں۔ کوئی بھی آپ پاکستانی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں، میں یہ سب کو نہیں میں کہہ رہا، لیکن میجورٹی میں یہ چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور یہی چیزیں، اور کچھ کو تو پچھلے دنوں پیمرا نے جو ہے بند بھی کیا تھا کچھ ڈراموں کو۔ یہ ساری جو سوسائٹی ہماری تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کو ہمیں بچانا ہوگا۔ ابھی یہ جو ریسنٹلی واقعہ وہ اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہے، اس کی ساری میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس نے واردات کا رنگ دے کر اپنی ہی بیوی اور اپنی ہی جو بیٹی تھی اس کا قتل کروا دیا۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے۔ ملزم دلاور، جس کا لاہور کے علاقہ کاہنہ، وہاں سے اس کا تعلق ہے، اور اس نے اپنی سالی سے کچھ تعلقات رچا رکھے تھے، اپنے غلط تعلقات تھے۔ تقریباً 2 سال سے جو ابھی اس کا ریسنٹلی بیان آیا ہے اس میں وہ بتا رہا ہے ساری ڈیٹیل، اور سالی کو بھی اتنی شرم نہیں آئی کہ اس کی بہن کا گھر اجڑ رہا ہے اور وہ کس سے محبت کر رہی ہے۔ مطلب کہ عجیب ایک سسٹم ہے، جیسے کہ ڈراموں میں دکھایا جاتا تھا اور ڈرامے کے اوپر ہم تنقید کرتے تھے، لیکن یہ ریئل کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ جب آپ اس طرح کا کنٹینٹ لے کے آئیں گے، اس طرح کی چیزیں دکھائیں گے، تو یہ تو واقعات ہوں گے۔ یہ سارا واقعہ کیا ہے میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں سارا، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کے تمام جو سوشل ایشو ہیں اس کے اوپر بھی جو بھی ویڈیو بنے اس کا ٹائملی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ جی بڑی اس نے گیم کی ہے دلاور نے، اور 50,000 روپیہ دے کر اپنے ہی بھتیجے کو، سگے بھتیجے کو، اپنے ہی بھتیجے کو جو اس نے پیسے دیے، اس نے کوئی دکان وغیرہ بنائی ہوئی تھی، اس میں اس نے سامان وغیرہ رکھنا تھا جس کی وجہ سے اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے بھی اتنا گھنونا اور گندا کھیل کھیلا کہ اس نے اس سے پہلے 17,000 لیے اس کا پسٹل خریدنے کے بعد اس نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے 50,000 دو، میں یہ واقعہ کروں گا۔ اب جو اس کی وائف تھی مقتولہ جو عائشہ ہے، یہ جو مقتولہ عائشہ کا میں بتا رہا ہوں، اس کا تعلق قصور سے ہے، اور یہ اپنے ہی ہسبینڈ کے ساتھ جس نے اس کو قتل کروایا اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے، یہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے آپ کو بتاتا چلوں جو دلاور ہے، یہ قصور سے فیروز پور جو روڈ ہے وہاں پہ یہ سارے آ رہے تھے اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ واپسی پہ۔ انہوں نے پلان کیا کہ وہاں پہ ہم رکیں گے اور آپ جو ہے ڈکیٹی کرتے ہوئے میری بیوی کو قتل کر دینا، اور بعد میں یہ سارا جو ڈرامہ تھا ایک فکس کیا گیا ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے۔ تو ایسا ہی ہوا، جیسے ہی وہ آ رہے تھے، جو دلاور کا بھتیجا تھا اس کا نام ہے نعمان نے جو ہے فائرنگ کے نتیجے میں جو عائشہ جو کہ بیوی ہے دلاور کی، وہ موقع کے اوپر جاں بحق ہوئی۔ اور دیکھیں یہاں پہ کتنی افسوسناک خبر ہے کہ باپ نے اپنی ہی بیوی کو قتل کروا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو گولی تھی اس میں سے گزر کر اس کی بیٹی کو، 4 سال کی بیٹی، معصوم بیٹی تھی، اس کو بھی جا لگی۔ کتنے، یعنی کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں، ان کے پتہ نہیں یہ دل نہیں رکھتے یہ لوگ، اپنی ہی بیگم اور اپنی ہی بیٹی کو انہوں نے مروا دیا۔ ناظرین، کتنی بے دردی کے ساتھ اس شخص نے، دلاور نے، اپنی ہی بیگم کو جس کے 4 بچے تھے، اتنی اچھی لائف گزار رہی تھی وہ بیچاری، اس کو پتہ بھی تھا ان کے ریلیشن کا، لیکن وہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے چپ تھی، لیکن اس کو کیا کیا،
اس کو کیا پتا تھا کہ مجھے اس سے بڑی قربانی دینی پڑے گی، مجھے اپنی جان کی قربانی دے دینی پڑے گی۔ کتنا انہوں نے گھنونا کھیل کھیلا ہے، اور یہ پکڑے کیسے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتا ہوں ساری۔ جب انہوں نے فیروز پور روڈ پہ یہ ساری کارروائی کی اور انہوں نے روڈ کو بلاک کر دیا، اور جیسے ہی پولیس آئی تو پولیس کے اوپر الزامات لگائیں کہ آپ دیر سے آئے ہیں، یہاں پہ پہلے آنا چاہیے تھا آپ کو، اس طرح کے۔ تو پولیس کو شک ہوا، اس کا جو ہسبینڈ تھا مقتولہ کا، اس کے اوپر شک ہوا، تو انہوں نے جو ان کی کال ٹریس تھی وہ نکلوائی۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل دور ہے، تو انہوں نے کال نکلوائی۔ کال سے یہ ایک مسلسل رابطے میں تھا ایک شخص سے، جس کا جیسے میں نے بتایا ہے وہ بھتیجا تھا اس کا نعمان، مسلسل رابطے میں تھا اس سے۔ اب پولیس نے پکڑا نعمان کو، اب نعمان نے سارا بتا دیا کہ اس طرح میں نے پیسے لیے، یہ میں نے اتنی رقم لی اس سے، یہاں سے میں نے پسٹل خریدا اور پھر میں نے ان کو شوٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دلاور کو پکڑا۔ دلاور کو پکڑنے کے بعد اب یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا انشاءاللہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس کی وائف تھی اس کو بھی انصاف ملے گا۔ اور میں ناظرین یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کرن ہے اس کی سالی ہے، اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، کیا اس میں وہ بھی ملوث تھی یا نہیں، آیا کہ اس کا کیا ریلیشن تھا اس کے ساتھ، وہ ساری کی ساری جو سٹوری ہے وہ بھی منظر عام تک آنی چاہیے، تاکہ حقائق جو ہے وہ سامنے آ سکے، اور جتنی بھی ہو سکے صاف سے صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ناظرین میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس وقت وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو فحاشی جو پھیلائی جا رہی تھی پاکستان میں، ان کو باقی تو کریڈٹ جائے نہ جائے عمران خان صاحب کو کسی چیز کا، لیکن یہ کریڈٹ ان کو ضرور جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے فحاشی کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں ابھی، جو انہوں نے قانون ایک اور پاس کرنا ہے، ان کے بارے میں بھی جیسے ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو واقعات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ ساری آج کی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح ایک شفاق باپ نے اپنی ہی بیٹی کو بھی اور اپنی ہی بیوی کو بھی قتل کروا دیا، اور قتل کسی دوسرے بندے سے نہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے کیا، پیسے دے کے اپنے ہی بھتیجے سے اپنے ہی خون سے اس کا قتل کروا دیا۔ تو ناظرین یہ وہ ساری انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح ہماری سوسائٹی تباہی کی طرف جا رہی، ہمیں اس کو روکنا ہوگا، اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔